بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمت الاسلام والصلاة والسلام علی اشرف الرسل و اکرم البشر و خیر الانام۔ معزز خاتون حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا پوری دنیا میں رمضان کی ابتدا اور عید ایک ہی دن ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ لامحالہ طور پر اس میں کچھ تفصیل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرعی طور پر ضروری نہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ فقہا کے نزدیک بھی چاند کا الگ الگ ہونا قابل اعتبار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف خطوں میں چاند مختلف دنوں میں نظر آتا ہے۔ اسلامی احکامات کے مطابق ہر خطے کے مسلمان اپنے مقامی چاند کے مطابق روزہ اور عید منائیں گے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا بھر میں چاند طلوع ہونے کا وقت مختلف ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر اس وقت پاکستان میں دن کے 12 بجے ہیں تو سعودی عرب میں 10 بجے ہوں گے۔ تو یہاں ایک سوال آ جاتا ہے کہ پاکستان کے رہنے والے اگر سعودی عرب کے مطابق چلیں تو پھر ان کو چاند نظر آ گیا، چاند نظر آنے کے باوجود یہ 2 گھنٹے انتظار کریں کہ سعودی عرب والے چاند دیکھیں۔ اگر ان کو چاند نظر آ گیا تو بہتر، اگر نہ آیا تو پھر جو چاند ہم نے دیکھا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اسلامی احکامات کے مطابق یہ سلسلہ کوئی شرعی نہیں ہے، لہذا مقامی رؤیت ہلال کے مطابق ہی روزہ اور عید ہوگی۔ پھر سائنسی حقیقت یہ ہے کہ زمین کی گردش کی وجہ سے چاند نظر آنے کے اوقات مختلف ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، وہاں کا فرق تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کا بن جاتا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ ایک جگہ دن ہے، دوسری جگہ رات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو یہاں میں آپ کی خدمت میں شرعی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، اور اس میں ہم انشاءاللہ کچھ ماہرین فلکیات کی آراء بھی شامل کریں گے۔ ہم ماہرین فلکیات کے آلات اور ان کے حساب کے پابند نہیں، اور نہ ہی ہمارے ماہ و سال کا حساب ان کے علم سے وابستہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ ہمارا قمری مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا۔ شرعی اعتبار سے اگر کہیں چاند نظر آ گیا یا کسی دوسری جگہ سے چاند نظر آنے کی خبر پہنچی تو اس علاقے کے تمام لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا عید کریں۔ چاند دیکھنے سے نیا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے مقامات ہیں جن میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ چاند دیکھنے میں کافی فرق پڑ سکتا ہے تو وہاں ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہوگی۔ اس وقت مسلمان ممالک چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اتنے چھوٹے ہیں کہ کسی بھی جگہ چاند نظر آ جائے تو پورے ملک میں نظر آ سکتا ہے۔ لہذا ایک ملک میں اگر کسی جگہ چاند نظر آ گیا تو وہ سارے ملک کے لیے قابل اعتبار ہوگا۔ لیکن مختلف ممالک میں چاند مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سعودی عرب کی مثال دی، دونوں کے درمیان کم و بیش 3000 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور اس حوالے سے پھر جب ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے سنن نسائی کی کتاب الصیام میں حدیث مبارکہ ہے 2113۔ سیدہ ام فضل نے کسی کام سے سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا شام میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کام پورا ہو گیا تو کہتے ہیں میں ابھی شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا۔
میں نے بذات خود جمعے کی رات چاند دیکھا اور پھر رمضان کے آخر میں مدینہ لوٹ آیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رمضان کا چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ ہم نے جمعے کی رات دیکھا تھا۔ فرمانے لگے تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے خود دیکھا تھا، دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ اس روایت کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں نے روزہ رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا، ہم تو 30 دن مکمل ہونے تک روزے رکھتے رہیں گے یا ہمیں چاند نظر آ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی روایت کافی نہیں؟ انہوں نے فرمایا جی نہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ اب اس حدیث کو مد نظر رکھ کر اور پہلے جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کی روشنی میں چند اصول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا، جب ایک شہر میں چاند نظر آ گیا تو اس سے ملتے جلتے طول و بلد پر واقع تمام شہروں میں اس کی رویت کا اعتبار ہوگا، خواہ ان کا فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میں سائنسی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح کہ کراچی اور ڈھاکہ وہ ایک ہی خط پر واقع ہیں، لہذا ان میں سے کسی ایک کی رویت دوسرے کے لیے قابل اعتبار ہوگی۔ دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی شہر میں چاند نظر آ گیا تو اس سے مغرب میں واقع تمام علاقوں میں اس کی رویت کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں، خواہ فاصلہ جتنا مرضی ہو۔ جیسے پاکستان میں دیکھا ہوا چاند سعودی عرب کے لیے معتبر ہے، لیکن سعودی عرب کا دیکھا ہوا چاند پاکستان کے لیے ضروری نہیں، بلکہ پاکستان کا ہی اعتبار ہوگا، اس لیے کہ ہم سعودی عرب سے مشرق والی سائڈ پر ہیں، مشرق کی طرف ہیں۔ اسی طریقے سے نشیبی علاقوں میں چاند نظر آ گیا تو بالائی علاقوں میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن بالائی علاقوں میں چاند کی رویت نشیبی علاقوں کے لیے معتبر نہیں۔ اس سلسلے میں اہل علم سے تفصیلی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے، او جی ہماری حکومتیں روزہ کھا گئیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں ان جمہوری حکومتوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، ہمارا ان کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس لیے کہ ان کے حکومت سنبھالنے کے اپنے اپنے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ رویت حلال کمیٹی اگر ایک روزہ کھا جائے اس کو ایک دمڑی کا، ایک پیسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ آپ کے میرے ایمان سے کھیلتے ہوئے چاند نظر نہیں آیا تو ہمیں روزہ رکھوا دے تو تب بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں 1446 ہجری کی، آخری روزہ تھا، بلکہ 29واں روزہ تھا، تو ہماری مسجد کا مینار الحمدللہ تقریباً کوئی 90 فٹ بلندی پر ہے، تو دوربین بھی موجود ہے۔ تو بچوں نے باقاعدہ چاند دیکھا افطاری سے پہلے، اور دیکھ کر دوربین کے ذریعے اس کی تصویر بھی بنا لی۔ میں نے نماز کے لیے جانے سے قبل فیس بک پر پوسٹ لگا دی کہ ہمیں چاند نظر آ گیا ہے، تفصیلات نماز کے بعد۔ اب جب ہم نماز پڑھ کر آئے تو ایک لحاظ سے یوں سمجھ لیجیے کہ شور مچ گیا، اور مجھے مرکزی رویت حلال کمیٹی سے باقاعدہ فون آیا، آپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی ہے، انہوں نے مجھ سے پوری تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آپ کی گواہی کو معتبر سمجھتے ہیں، لیکن مزید شہادتوں کا انتظار ہے۔ یہ ان کا حق تھا۔ تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ رمضان مکمل ہو چکا ہے، صبح عید ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا کہ سارا عالم اسلام ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن عید کرے، یہ عملی طور پر ممکن نہیں۔
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔